اسرائیلی فوج نے غزہ میں 71,000 فلسطینیوں کو شہید کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ایک سینئر فوجی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ شہداء کے اعداد و شمار مجموعی طور پر درست ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اعداد و شمار صرف اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شہید ہونے والوں پر مشتمل ہے، جبکہ ملبے تلے دبے لاپتہ افراد، بھوک اور بیماری سے ہونے والی اموات اس کے علاوہ ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اموات میں عام شہریوں اور جنگجوؤں کے تناسب کے تعین کا تاحال جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کو مسترد کرتا آیا ہے، تاہم اقوام متحدہ ان اعداد و شمار کو قابل اعتماد قرار دیتی رہی ہے۔ یاد رہے کہ غزہ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک 71,667 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی ناقص حکمت عملی اور ناکام خارجہ پالیسی نے مودی کے علاقائی تسلط کا نہ صرف بھانڈا پھوڑ دیا ہے بلکہ رات بھی فاش کر دیا ہے۔ عالمی میگزین دی ٹیلی گراف نے مودی کے بدترین دور اقتدار میں بھارت کی ناکام سفارتکاری کا پردہ چاک کیا ہے۔ دی ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ بھارتی ادارہ جاتی حصص کی فروخت اور امریکی پابندیوں کے باعث مودی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ بھارت پر بھاری ٹیرف اور امریکی امیگریشن قوانین میں سختی مودی کے خطے میں تسلط کے خواہ پر ایک زوردار تماچا لگا ہے۔ روس اور یوکرین جنگ میں پھنسے سینکڑوں بھارتی شہریوں کی مدد میں بھی نام نہاد وشو گرو مودی بے بس دکھائی دیے۔ دوسری طرف ایران نے گرفتار شدہ بھارتی بحری عملے تک مودی حکومت کو رسائی دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ امریکی دباؤ کے بعد بھارت نے ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ منصوبہ خوف سے ختم کر دیا تھا۔ مودی کی ناکام معاشی پالیسیوں کے باعث بھارت کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ گزشتہ سال 116.1 بلین ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ عالمی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ نریندر مودی کا خطے میں تسلط کا مضحکہ خیز بیانیہ دعووں سے زیادہ کچھ نہیں۔ بین الاقوامی دباؤ کے سامنے بھارت کا جھک جانا مودی کی بدترین سفارتکاری کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایران نے بھی یورپی ممالک کی افواج کو تخریب کار تنظیمیں قرار دے دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ایران کے داخلی قانون سے یقیناً آگاہ ہے اور وہ تمام ممالک جنہوں نے پاسدارانہ انقلاب کے خلاف یورپی یونین کی حالیہ قرارداد میں حصہ لیا ہے، ان کی افواج کو تخریب کار تنظیمیں تصور کیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے نتائج کی ذمہ داری انہی یورپی ممالک پر عائد ہوگی جنہوں نے اس قسم کے فیصلے کیے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے پاسداران انقلاب سے متعلق قانون اپریل 2019 میں منظور کیا تھا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ایرانی قانون پاسداران کو بلیک لسٹ کرنے والوں کو تخریب کار قرار دیتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایک دن قبل ہی یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو تخریب کار تنظیم قرار دینے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ایران کی مسلح افواج نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اسے غیر منطقی، غیر ذمہ دارانہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا تھا۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ پاسداران انقلاب ایران کی مسلح افواج کا ایک اہم حصہ ہے جسے 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایرانی فوج کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور براہ راست ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو جواب دہ ہے۔